بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس نشست میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو دانت میں شدید درد ہو رہا ہو اور وہ دانت نکلوانا چاہے تو اس کے نکلنے سے جو خون نکلتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل خوشبو وغیرہ لگانا یا سونگھنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک صبح کے وقت کی جائے یا شام کے یا دن کے وقت کسی بھی وقت کی جائے اس سے روزے پہ اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال صحیح نہیں ہے کہ اس سے جو ذائقہ ہے وہ جو ہے وہ حلق سے نیچے چلا جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خالی برش بھی اگر آپ استعمال کرنا چاہیں بغیر ٹوتھ پیسٹ پہ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ گرمی کی شدت سے کپڑا وغیرہ گیلا کر کے آپ سر پہ ڈال رہے ہیں یا بار بار غسل کر رہے ہیں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوک یا بلغم جو بغیر ارادے کے غیر ارادی طور پر آدمی اگر نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ارادی طور پر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گلے یا ناک میں اگر سپرے کرنا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آدمی یہ بخاخ وغیرہ جو مارتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، اس سے دمے کے مریض اور بعض دوسرے ناک بند ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے مریض اگر سپرے وغیرہ استعمال کریں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ ہے کہ ناک میں قطرے وغیرہ ڈالنے سے ناک یا کان میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ نکسیر اگر کسی انسان کو پھوٹ جائے، ناک سے اسے خون آنے لگے تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون وغیرہ ٹیسٹ کے لیے اگر کسی وجہ سے دینا پڑے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح شوگر کا مریض اگر انسولین وغیرہ لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو اور وہ درد وغیرہ کا جیسا کہ وولٹرین کا یا اس طرح درد کا کوئی انجیکشن لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ غذا کا یا تقویت پہنچانے کا جو ذریعہ ہے، گلوکوز وغیرہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، ان سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کوئی عام انجیکشن وغیرہ جس میں غذا شامل نہ ہو، جس سے جسم کو تقویت نہ پہنچتی ہو، درد وغیرہ کے لیے ہو، تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جسم سے اگر تھوڑا بہت خون نکلے، جیسا ٹیسٹ کے لیے خون وغیرہ دینا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر زیادہ مقدار میں خون نکالا جائے، جیسے خون کا عطیہ لوگ دیتے ہیں، تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی چیز اگر زبان سے چکھنا کوئی مجبوری ہو، جیسے بعض خواتین کھانا وغیرہ بنانے میں اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ چکھ سکتی ہیں، لیکن اس سے بھی اگر گریز کیا جائے تو بہتری ہے۔ روزے کے حوالے سے ایک بات اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جب ہم سفر کرتے ہیں تو یا تو روزہ زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ ایک ایسے ملک سے سفر کر کے دوسرے ملک جا رہے ہیں کہ آپ کے روزوں میں کمی واقع ہو گئی ہے، آپ کا روزہ کم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جو روزہ کم ہو گیا ہے گنتی کے لحاظ سے، اس سال جتنے روزے ہوئے ہیں، تو اس گنتی کو آپ بعد میں پورا کر لیں، اس کمی کو بعد میں پورا کر لیں۔ اور اگر اضافہ ہو گیا ہے، کسی مثلا ملک میں آپ جا رہے ہیں اور آپ نے 30 روزوں کی گنتی پوری کر لی ہے، لیکن وہاں آپ پہنچے 29 یا 30 جو بھی ہے، وہاں آپ پہنچے اور آگے لوگ روزے کی حالت میں تھے، وہاں مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک دن باقی تھا یا اس سے زیادہ دن باقی تھے، تو وہاں ان مسلمانوں کے ساتھ آپ کو روزے کی حالت میں رہنا ہوگا اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو عید کرنی پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کا روزہ سفر کی وجہ سے، دوسرے ملک جانے کی وجہ سے چھوٹ گیا ہے، کم ہو گیا ہے، تو وہ روزہ بعد میں آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور اگر اضافی طور پر وہاں مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھنا پڑا ہے تو روزے کے احترام میں، رمضان کے احترام میں آپ کو وہ روزہ رکھنا پڑے گا، اس کا اضافی ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور انہی مسلمانوں کے ساتھ آپ کو عید کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔